آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو جنگ ہوئی، تو کیا اس جنگ کا آغاز غزوہ ہند ہے؟ اور کیا یہ قیامت کی نشانی ہو سکتی ہے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے بلکہ ایک بحث ہے جس میں دو پوائنٹ آف ویو ہے، پہلا دینی اینگل سے اور دوسرا سیاسی۔ 22 اپریل 2025 کا دن تھا جب کشمیر کے پہلگام میں ایک دردناک واقعہ ہوتا ہے جس میں 26 لوگ مارے جاتے ہیں اور جو وکٹم تھے وہ ٹورسٹ تھے۔ اس واقعہ کے بعد انڈیا نے فوراً پاکستان پر الزام لگایا کہ پاکستان ملیٹنٹس کی حمایت کرتا ہے۔ Only intensified further. In the latest probe, it was discovered that Pakistan sent trained army commandos to butcher people in Pahalgam. The latest findings revealed that terrorist Hashim Musa was a regular member of the Pakistan Army. لیکن پاکستان نے اس کا انکار کیا۔ انڈیا نے 7 مئی کو جواب میں میزائل اسٹرائک کیا پاکستان کے ایڈمنسٹر کشمیر اور پنجاب میں، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ جب انڈیا نے اسٹرائک کیا تو اس کے فوراً بعد پاکستان نے ان کے چیف جیٹس گرائے جس میں 3 رافیلز تھے اور جیٹس کے ساتھ ساتھ ان کے ڈرونز بھی گرا دیے، جس کے بعد ان کا نام آپریشن سندور رکھا۔ تو پھر اس کے بعد پاکستان کے DGISPR کا بیان آیا کہ جب ہم حملہ کریں گے تو ان کے لیے انڈین میڈیا کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ان کو پوری دنیا دیکھے گی۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ دشمن کے اس بزدلانہ بلا اشتعال بلا جواز حملے کا بھرپور جواب افواج پاکستان پاکستانی قوم کی حمایت سے دے رہی ہیں اور دیتی رہیں گی۔ اور آج دن ہونے پہ میڈیا کو اور انٹرنیشنل میڈیا کو ان تمام لوکیشن ان تمام مقامات پہ جہاں پہ معصوم پاکستانیوں کا معصوم جانوں کا نقصان کیا گیا، بچوں کو عورتوں کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا، لے جایا جائے گا تاکہ بھارت کی اس جاہلیت اس ننگی جاہلیت کو تمام دنیا دیکھے اور آپ کے سامنے لائے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ تو پھر اس کے بعد انڈیا نے رات کو پھر حملہ کیا نوخان ایئر بیس پر راولپنڈی میں، تو اس حملے کو بھی پاکستان نے ناکام کیا۔ اور پھر اس کے بعد پاکستان نے جوابی کارروائی میں ایئر اسٹرائک کر دیا اور الفتح میزائل بھی ان کے اوپر چھوڑ دیا جس میں ان کے 25 اڈے تباہ ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد انڈیا نے سیز فائر کر دیا۔ Both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. اس سیز فائر کے بعد انڈیا کا تقریباً $30 بلین کا نقصان ہوا۔ یہ سب ایک پرانے مسئلے کا سلسلہ ہے جس میں کشمیر اور بارڈر ٹیررزم بھی اور بہت سے مسائل شامل ہیں۔ انڈیا اور پاکستان کا جو مسئلہ تھا، کیا ان کا تعلق غزوہ ہند سے ہے یا نہیں؟ کہ ایک خاص خطہ جس کو ہند کہا گیا ہے حدیث میں، اور اس میں پاکستان بھی آ سکتا ہے، اس میں اوبیسلی ہند with the great wars that are going to happen and current جو یہ ایشو ہوا اور relating it with the حدیث اور great wars جو اینڈ میں آتی ہیں، کیا ان میں یہ غزوہ ہند کا بھی کوئی تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے؟ غزوہ ہند ایک ایسی جنگ ہے جس کا ذکر کئی حدیثوں میں آتا ہے۔ یہ جنگ ہندوستان یعنی بھارت کے علاقے میں ہونے والی ایک عظیم لڑائی کے طور پر پہچانی جاتی ہے اور یہ جنگ قیامت کے قریب ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک لشکر جو ہند کی طرف جنگ کرے گا جس میں اللہ ان کو فتح دے گا، وہ ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں سے باندھ کر ان کو واپس لائیں گے۔ تو جب وہ ان کو واپس لائیں گے تو وہ شام کی طرف سے آئیں گے جس میں وہ عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے۔ اس حدیث کے مطابق غزوہ ہند میں جو لوگ بھی شامل ہوں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر اور مغفرت بھی فرمائے گا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک اسپریچول مشن بھی ہوگا۔ کچھ اور روایتوں میں بھی آتا ہے کہ ایک راجہ یعنی لیڈر بیت المقدس سے لشکر لے کر ہند کی طرف جائے گا اور وہاں سے مال غنیمت لے کر واپس یروشلم میں اسلامی نظام کے لیے استعمال کرے گا۔ یہ لوگ ہند کا قبضہ لیں گے اور دجال کے ظہور تک اسے سنبھالیں گے۔ یہ بھی کہا گیا ہے غزوہ ہند کے بعد جب یہ لشکر واپس لوٹے گا تو وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے ملاقات کرے گا اور اس وقت دجال دنیا میں فتنہ پھیلایا ہوگا۔ اسے مارنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوگا، یعنی یہ بیٹل ڈائریکٹلی اس سیکوینس کا حصہ ہوگا جو قیامت سے پہلے ہونے والے واقعات میں شامل ہے۔ حال ہی کے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو وار ہوا تو کچھ لوگ انہیں غزوہ ہند سے جوڑتے ہیں کہ ہر پولیٹیکل وار کو پیغمبری مشن کا رنگ دینا درست نہیں۔ کچھ اسکالر کا کہنا ہے کہ یہ پروپیسی آلریڈی پوری ہو چکی ہے، جیسے 1720 عیسوی میں محمد بن قاسم نے سندھ اور ملتان پر حملہ کیا تھا
تو کچھ نریشن میں سن کا ذکر بھی ملتا ہے۔ علم، تحقیق اور حق کی روشنی میں بات کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر وائرل ہوئے بات کو اسلامک پروپیسی کا رنگ دینا صرف غلط نہیں بلکہ یہ سوسائٹی میں فتنہ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی سوچ کے ساتھ۔ شکریہ۔